ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی اس پہ بیریئر لگایا جاتا ہے, قدغن لگائی جاتی ہے, تو 6 نئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کو توڑنے کے لیے آ جاتی ہے, رائٹ. وی پی این آ گیا, یہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہے وی پی این استعمال کرنا, مگر آ جائیں گی. اچھا, اور یہ جو فائر وال کی بات ہے, دیکھیے فیک نیوز اور ڈیجیٹل ٹیررزم, پراپیگینڈا, یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. حکومت کو یہ آسان لگ رہا ہے کہ ساروں کو ایک ساتھ کلب کیا اور ایک ہی کے اندر ڈال دیا کہ بھائی یہ سارا ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. ٹیررزم تو ایک بہت اوپر کی چیز ہے, وہ ہے جہاں پہ دہشت پھیلائی جائے. تو اگر ہم جو ہے فیک نیوز یا پراپیگینڈا کو ہم ٹیررزم کہنا شروع کر دیں گے تو اس کے بڑے مسائل ہیں فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے. اور ہمارے یہاں قوانین آلریڈی موجود ہیں, پرابلم ان کی امپلیمنٹیشن کا ہے. آپ کو اپنا عدالتی نظام فاسٹ کرنا ہے, افیکٹو کرنا ہے, لاس تو آلریڈی موجود ہیں. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فائر والز وغیرہ کی چیز جو ہے کامیاب ہوگی. ہاں, لوگ دیتے ہیں مثال, مثلا چائنا کی دے دی, ادھر کی دیکھیں ادھر بھی لگے ہیں, کتنے آرام سے بیٹھے. وہ آرام سے اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ ملک اس لیے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز مل رہی ہے, خوشحال ہے, ان کو سوشل سیکیورٹیز مل رہی ہیں, اس لیے وہ آرام سے بیٹھے. جو کہ ہر انسان کا ریاست سے یہی مطالبہ ہے نا, آئین کا مقصد ہی یہی ہے نا, سوشل کانٹریکٹ, کہ میں کہتی ہوں اچھا بھائی میں کچھ اختیارات ریاست کو دے رہی ہوں, میرے بہاف پہ آپ دیکھتے رہیں, میں کچھ اس کے لیے ٹیکس دے دوں گی. بالکل یہی ہے نا. تو وہ لوگ اس لیے آرام سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنے اس وقت دنیا میں پڑھے لکھے ممالک ہیں, ترقی یافتہ پڑھے لکھے ممالک, وہاں پہ کہیں آپ کو فیک نیوز, پروپیگینڈا, کہیں اس کے مسائل ہی نہیں ہیں, یا ہیں بھی تو دے ناٹ bothered about it, the state is not bothered. آپ پورا یورپ اٹھا لیں, مسائل کہاں ہیں جہاں تعلیم کم ہے. امریکہ جیسے, امریکہ کو مسئلہ ہے 7 اکتوبر کے بعد جو غزہ کا سارا مسئلہ شروع ہوا, اور وہ سب وہ اس کے اوپر جو تھا ساری جو کہتے ہیں نا ایکٹیویزم, وہ ٹک ٹاک پہ آئی. تو امریکن کانگریس میں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی کہ جی یہ فلانا ہے, چائنیز ہے, اس کو بند کرو, اس کو وہ بند. تو بند کرنے کا مقصد یہی تھا نا. تو جو کم پڑھے لکھے معاشرے ہوتے ہیں نا, اور امریکہ بہرحال ٹھیک ہے بڑا ملک ہے اور یونیورسٹیز ہیں اور سارا کچھ ہے, مگر بیسک لیول کے اوپر عام عوام کے اندر یہ پرابلم ہے. وہاں پہ اس حساب سے انلائٹمنٹ نہیں ہے. ڈگری ہونا جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں کہلاتا. ڈگری ہوگی مگر اس طریقے سے جو یورپ میں فار ایگزامپل شعور ہے, جو آپ کی جاپان میں فار ایگزامپل شعور ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو وہاں پہ پرابلم ہے. اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا یورپ میں, یورپ کا بھی اسٹیک ہے نا یہ غزہ وار میں, ادھر تو ہم نے نہیں دیکھا یہ سب. تو اس کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور مجھے نہیں لگ رہا یہ لگا لیں گے فائر وال کر لیں گے, اتنے پیسے 30 ارب پتہ نہیں کتنے مختص کر دیے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اچھا یہی فیک نیوز پروپیگینڈا آپ لندن چلے جائیں, کر کے دکھا دیں. یو کے میں وہ کیس ہوتے ہیں, ان کی عدالتیں ہفتے 2 مہینے کے اندر فیصلہ دے دیتی ہیں, تو کوئی نہیں کچھ کرتا. بالکل وہاں پہ کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ جو فائر وال لگ رہی ہے یہ فیک نیوز, پروپیگینڈا, اور اس سے زیادہ حکومت کو اپنی ڈیفیمیشن کا ڈر ہے, اس لیے لگا. اگر حکومت زیادہ جو قوانین بنے ہوئے اگر اس پر عمل درآمد کرا دے تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ فائر وال کی ضرورت ہوگی. 10-15 لوگوں کو سزا ہو جائے گی تو اس کے بعد ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ کیا معاملات ہیں. اچھا, یہ اب اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک سوسائٹی میں ایک انریسٹ ہمیں نظر آتا ہے, تو اب آپ یہ بتائیں کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں. دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے کو صحیح معاشرہ کر سکتا ہے, فرد کر سکتا ہے. فرد کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. جب سے یہ جو ہمارے پاس کچھ ایسے کانسیپٹس آ گئے نا, کولیٹرل ڈیمیج, ہاں اس قسم کے, اس نے بہت خراب کیا ہے معاملات. اس نے فرد کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے. فرد کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے, یا اس لوگوں کے ذہنوں میں اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے. تو ہماری کمیونٹیز کو اٹھنا پڑے گا, ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ بھائی ہم اپنے معاملات خود دیکھنا چاہتے ہیں. اور ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا, وہ بہت آسان ہے, جن کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن اگر ملک سے جن کو محبت ہے اور وہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی کمیونٹیز میں رہنا چاہتے ہیں, تو انہیں اپنی کمیونٹی اسٹرانگ کرنی پڑے گی. تو اب ان حالات میں جب ہم یہ بات ایک کامن آدمی سے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان معاملات میں الجھیں, ہم بجلی کے بل دیں, مہنگائی ہے, بچوں کی فیسیں ہیں, ہم تو اسی سے نہیں نکل پا رہے ہیں.
تو ہم کس طریقے سے سڑک پہ نکلیں. یہی تو گرینڈ جسے کہتے ہیں نا, اگر آپ کانسپریسی تھیوری پہ جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ گرینڈ ڈیزائن ہے, حکومت چاہتی ہے لوگ اس میں الجھے رہیں تاکہ اصل معاملات کی طرف نہ آئیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اب ویو بن ڈیلٹ اے بیڈ ہینڈ, پاکستان کے لوگوں کو ملا ہی ہے, ان کی اب کیا ہے کریں, ہماری اپنے کرتوت بھی ہیں اور اپنی قسمت بھی ہے, تو اس کے لیے وی ہیو ٹو فائٹ, وی ہیو ٹو کم آؤٹ, اور ہمیں آپس میں مل کے. اور آپ اسی لیے دیکھیے گا کہ یہ بڑے شہروں میں زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ بڑے شہروں میں جو ڈیموگرافی ہے, وہاں کی جو ایتھنک ڈیموگرافی ہے وہ بہت مکس ہے, تو کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ نا جیل نہیں ہو پا رہی, اور پھر اس میں فساد کرانے والے بھی بہت آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں محلے کے لیول سے شروع ہونا چاہیے, اینڈ پیپل شوڈ کم آؤٹ اینڈ کلیم اے اسٹیک ان گورننس. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی اس پہ بیریئر لگایا جاتا ہے, قدغن لگائی جاتی ہے, تو 6 نئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کو توڑنے کے لیے آ جاتی ہیں, رائٹ. وی پی این آ گیا, یہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہے وی پی این استعمال کرنا, مگر آ جائیں گی. اچھا, اور یہ جو فائر وال کی بات ہے, دیکھیے فیک نیوز اور ڈیجیٹل ٹیررزم, پراپیگینڈا, یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. حکومت کو یہ آسان لگ رہا ہے کہ ساروں کو ایک ساتھ کلب کیا اور ایک ہی کے اندر ڈال دیا کہ بھائی یہ سارا ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. ٹیررزم تو ایک بہت اوپر کی چیز ہے, وہ ہے جہاں پہ دہشت پھیلائی جائے. تو اگر ہم جو ہے فیک نیوز یا پراپیگینڈا کو ہم ٹیررزم کہنا شروع کر دیں گے, تو اس کے بڑے مسائل ہیں فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے. اور ہمارے یہاں قوانین آلریڈی موجود ہیں, پرابلم ان کی امپلیمنٹیشن کا ہے. آپ کو اپنا عدالتی نظام فاسٹ کرنا ہے, افیکٹو کرنا ہے, لاس تو آلریڈی موجود ہیں. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فائر والز وغیرہ کی چیز جو ہے کامیاب ہوگی. ہاں, لوگ دیتے ہیں مثال, مثلا چائنا کی دے دی, ادھر کی دیکھیں ادھر بھی لگے ہیں, کتنے آرام سے بیٹھے. وہ آرام سے اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ ملک اس لیے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز مل رہی ہے, خوشحال ہے, ان کو سوشل سیکیورٹیز مل رہی ہیں, اس لیے وہ آرام سے بیٹھے, جو کہ ہر انسان کا ریاست سے یہی مطالبہ ہے نا. آئین کا مقصد ہی یہی ہے نا, سوشل کانٹریکٹ, کہ میں کہتی ہوں اچھا بھائی میں کچھ اختیارات ریاست کو دے رہی ہوں, میرے بہاف پہ آپ دیکھتے رہیں, میں کچھ اس کے لیے ٹیکس دے دوں گی. بالکل یہی ہے نا. تو وہ لوگ اس لیے آرام سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنے اس وقت دنیا میں پڑھے لکھے ممالک ہیں, ترقی یافتہ پڑھے لکھے ممالک, وہاں پہ کہیں آپ کو فیک نیوز, پروپیگینڈا, کہیں اس کے مسائل ہی نہیں ہیں, یا ہیں بھی تو دے ناٹ bothered about it, the state is not bothered. آپ پورا یورپ اٹھا لیں, مسائل کہاں ہیں جہاں تعلیم کم ہے. امریکہ جیسے, امریکہ کو مسئلہ ہے 7 اکتوبر کے بعد جو غزہ کا سارا مسئلہ شروع ہوا, اور وہ سب وہ اس کے اوپر جو تھا ساری جو کہتے ہیں نا ایکٹیویزم, وہ ٹک ٹاک پہ آئی, تو امریکن کانگریس میں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی کہ جی یہ فلانا ہے, چائنیز ہے, اس کو بند کرو, اس کو وہ بند. تو بند کرنے کا مقصد یہی تھا نا. تو جو کم پڑھے لکھے معاشرے ہوتے ہیں نا, اور امریکہ بہرحال ٹھیک ہے بڑا ملک ہے اور یونیورسٹیز ہیں اور سارا کچھ ہے, مگر بیسک لیول کے اوپر عام عوام کے اندر یہ پرابلم ہے. وہاں پہ اس حساب سے انلائٹمنٹ نہیں ہے. ڈگری ہونا جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں کہلاتا, ڈگری ہوگی مگر اس طریقے سے جو یورپ میں فار ایگزامپل شعور ہے, جو آپ کی جاپان میں فار ایگزامپل شعور ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو وہاں پہ پرابلم ہے. اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا یورپ میں, یورپ کا بھی اسٹیک ہے نا یہ غزہ وار میں, ادھر تو ہم نے نہیں دیکھا یہ سب. تو اس کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور مجھے نہیں لگ رہا یہ لگا لیں گے فائر وال کر لیں گے, اتنے پیسے 30 ارب پتہ نہیں کتنے مختص کر دیے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اچھا یہی فیک نیوز پروپیگینڈا آپ لندن چلے جائیں, کر کے دکھا دیں. یو کے میں وہ کیس ہوتے ہیں, ان کی عدالتیں ہفتے 2 مہینے کے اندر فیصلہ دے دیتی ہیں, تو کوئی نہیں کچھ کرتا. بالکل وہاں پہ کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو یہ جو فائر وال لگ رہی ہے یہ فیک نیوز, پروپیگینڈا, اور اس سے زیادہ حکومت کو اپنی ڈیفیمیشن کا ڈر ہے, اس لیے لگا. اگر حکومت زیادہ جو قوانین بنے ہوئے اگر اس پر عمل درآمد کرا دے تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ فائر وال کی ضرورت ہوگی. 10-15 لوگوں کو سزا ہو جائے گی تو اس کے بعد ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ کیا معاملات ہیں. اچھا, یہ اب اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک سوسائٹی میں ایک انریسٹ ہمیں نظر آتا ہے, تو اب آپ یہ بتائیں کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں. دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے کو صحیح معاشرہ کر سکتا ہے, فرد کر سکتا ہے. فرد کی بڑی ویلیو ہوتی ہے.
جب سے یہ جو ہمارے پاس کچھ ایسے کانسیپٹس آ گئے نا کولیٹرل ڈیمیج، ہاں اس قسم کے، اس نے بہت خراب کیا ہے معاملات. اس نے فرد کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے. فرد کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے، یا اس لوگوں کے ذہنوں میں اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے. تو ہماری کمیونٹیز کو اٹھنا پڑے گا، ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ بھائی ہم اپنے معاملات خود دیکھنا چاہتے ہیں. اور ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا. وہ بہت آسان ہے جن کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن اگر ملک سے جن کو محبت ہے اور وہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی کمیونٹیز میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی کمیونٹی اسٹرانگ کرنی پڑے گی. تو اب ان حالات میں جب ہم یہ بات ایک کامن آدمی سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان معاملات میں الجھیں، ہم بجلی کے بل دیں، مہنگائی ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، ہم تو اسی سے نہیں نکل پا رہے ہیں، تو ہم کس طریقے سے سڑک پہ نکلیں؟ یہی تو گرینڈ جسے کہتے ہیں نا، اگر آپ کانسپریسی تھیوری پہ جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ گرینڈ ڈیزائن ہے، حکومت چاہتی ہے لوگ اس میں الجھے رہیں تاکہ اصل معاملات کی طرف نہ آئیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اب ویو بین ڈیلٹ اے بیڈ ہینڈ. پاکستان کے لوگوں کو ملا ہی ہے، ان کی اب کیا ہے کریں، ہماری اپنے کرتوت بھی ہیں اور اپنی قسمت بھی ہے. تو اس کے لیے وی ہیو ٹو فائٹ، وی ہیو ٹو کم آؤٹ، اور ہمیں آپس میں مل کے. اور آپ اسی لیے دیکھیے گا کہ یہ بڑے شہروں میں زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں جو ڈیموگرافی ہے، وہاں کی جو ایتھنک ڈیموگرافی ہے وہ بہت مکس ہے. تو کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ نا جیل نہیں ہو پا رہی، اور پھر اس میں فساد کرانے والے بھی بہت آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں محلے کے لیول سے شروع ہونا چاہیے. اینڈ پیپل شوڈ کم آؤٹ اینڈ کلیم اے اسٹیک in governance.